بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صلاۃ وسلاما لا غایۃ لہما ولا نہایا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. معزز خواتین و حضرات، نوجوان بچے اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم فرقان حمید کے ساتھ اپنی زندگیوں کو وابستہ کیے ہوئے کچھ وقت اس کے لیے نکال کر ہم دراصل اپنی پوری زندگی کو اس کتاب سے منور اور روشن کرنا چاہ رہے ہیں، سنوارنا چاہ رہے ہیں. آج ہم 23ویں پارے میں موجود 4 صورتوں کا تذکرہ کریں گے، جس میں سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، کچھ حصہ 22ویں پارے میں گزر چکا ہے، سورہ صافات مکمل، سورہ صاد مکمل اور سورہ زمر کی ابتدائی حصہ آج کے سبق میں ہم لیں گے. قرآن کی سورہ یاسین میں، جیسے کہ ہم نے سورہ یاسین کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کئی سارے روایات و احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس لیے ہم مسلمان معاشرے میں سورہ یاسین عموماً اپنے بچوں کو سب سے پہلے یاد کراتے ہیں. بس کمی یہ ہے کہ ہم صرف زبانی یاد پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اس کے معنی اور مفاہیم سے آشنائی اختیار نہیں کرتے. اگر ہم اپنے معاشرے میں جس طرح ہم سورہ یاسین، سورہ رحمان اور دیگر آیت الکرسی، دیگر اہم کچھ صورتوں کو زیادہ یاد کرتے ہیں، تبارک الذی، سورہ ملک کو، تو ہمارا معاشرے کی سدھرنے کی رفتار اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. سورہ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلائل، اور خصوصاً جو واقعہ 23ویں پارے کی شروع ہی میں ہے، یہ الفاظ حبیب نجار کا جو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی میں 3 انبیاء کو مبعوث فرمایا، 3 داعین کو مبعوث فرمایا. قوم نے یکے بعد دیگر ان سب کو جھٹلایا، نہیں مانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مخلص بندہ، اس نے کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ نہیں مانے اور انہیں بھی شہید کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا، یہ 4 پرد تھا، اور اس شخص کا کردار بھی. اور یہاں اشارہ اہل مکہ کی طرف ہے کہ تم جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور ان انبیاء کا طرز عمل بھی یہی رہا. مسئلہ ان کا نہیں ہے، انبیاء کے ساتھ جڑنے والے، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے جس بہترین انجام کی طرف جائیں گے، اس جنت کی منظر کشی کی گئی. تو قرآن حکیم نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، دور کے قصبے سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا، دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلون، اے قوم انبیاء کی بات مانو، اتباع کرو جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی خوبی جو بیان یہ فرد کر رہا ہے وہ یہ ہے، تبعوا من لا يسألكم اجرا وهم يهتدون، اس شخص کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی مفاد، تم سے کچھ نہیں مانگ رہا.
ایک خوبی یہ دائی کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے لیے معاشرے سے کوئی معاوضہ، کوئی کامیابی، کوئی ترقی اپنی ذات اور یہی اس سے گوئے دستبردار ہوتا ہے۔ دائی اپنی ذات کو اپنے نظریات کے مقابلے میں کبھی ترجیح نہیں دیتا، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیت صرف کرتا ہے اللہ کے دین کو سمجھانے، پہنچانے اور سنانے کے لیے۔ دوسری خوبی وہم مقتدون، اب دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن آیا وہ خود صحیح راستے پر ہے یا نہیں؟ تو قرآن حکیم نے دونوں خوبیاں بتائی کہ داعین کی یہ دو خوبیاں ہیں، انبیاء کی یہ دو خوبیاں رہی۔ پھر فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میرے لیے بھی کوئی اور راہ نہیں ہے، مجھے کیا ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور کی عبادت کروں۔ جس نے مجھے وجود بخشا، ٹھیک کیا، درست کیا، مجھے اس قابل بنایا کہ میں کچھ کہہ یا کچھ کر سکوں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف، رب العالمین کی طرف سب نے واپس ہونا ہے۔ قرآن حکیم ان کی جنت کی گفتگو اور جنت سے پیغام جب شہید کر دیے گئے ان کو نقل فرماتا ہے۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، جب ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو شہادت کے بعد اس مقام اور مرتبے کا، تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم یہ بات جان لیتی کہ بظاہر تو انہوں نے مجھے مار ڈالا، بظاہر تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور ہر تحریک آج تک اسلام کے لیے یہ قربانیاں پیش کرتی رہی، اور یہ شہداء کا قافلہ ہر اسلامی تحریک آدم سے لے کر آج تک یہ جاری رہا، اور ہر ایک گویا قرآن حکیم ان کی منظر کشی کرتا ہے، ان کی گفتگو یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، وہ کامیاب ہوئے یا میں، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ جو میرے رب نے میرے مغفرت فرمائی اور مجھے جس قابل احترام عزت مقام و مرتبے سے نوازا، جو تکریم میری فرمائی، اس تکریم کے بارے میں کاش یہ قوم جان لے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 27 میں ان کی عظمت، ان کی جنت کے مقام و مرتبے کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 28 میں فرمایا وما انزلنا علی قومه من بعده، ہم نے اس کے بعد بھی جتنے قوموں پر، جتنے لوگوں پر جو ہم نے نازل کیا، ان کے بعد ہم ہی نے یہ پیغام ان تک منتقل کیا۔ گویا یہ تسلسل رکنے والا نہیں ہے، انبیاء وفات پا جائیں گے، انبیاء شہید ہو جائیں گے، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے صلحاء بھی وفات پا جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد لوگ آتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت وقوع پذیر ہو۔ سورہ یاسین میں ایک اور اہم موضوع قرآن حکیم نے آیت نمبر 55 سے شروع کیا ہے، اور یہ تقابل ہے، یہ وضاحت ہے جنتیوں کی اور جہنمیوں کی۔ جنتی کیسے ہوں گے، جہنمی کیسے ہوں گے، دونوں کی کیفیات کیا ہوں گے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا، اور یہی پیغام سورہ یاسین میں ہے، اور یاسین اس لیے ہم زیادہ پڑھتے ہیں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے تو آج کے دن اپنے کاموں میں بہت خوش ہے۔ کیوں؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کے جوڑے، یعنی پورا خاندان۔ ایک پہلی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ ازواج سمیت ہے، سایوں میں، علی الارائک، اور گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے ہے۔ انسان کو گیدرنگ، دوستوں میں
خاندان میں، گھر میں بات چیت کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس دنیا میں ہم اپنے وقت کی تنگ دامنی، مصروفیات کی زیادتی، 12 اور 10 گھنٹے کی جاب، اس کے بعد گھر آتے ہیں تو تھکے ہوئے، بچوں سے ملاقات بھی اتوار کو ہو، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی عملی شکل ہے جس نے ہمارے گھروں کو بھی متاثر کیا۔ انسان کے پاس وقت کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس نظام اور سسٹم میں اس طرح نہیں ہو۔ جیسے کہ آج سے 200-300 سال پہلے لوگوں کی زندگی دنیا بھر میں کیسے گزرتی تھی؟ زندگی کے ایک حصے میں کام کرتے تھے، پھر باقی وقت فارغ ہوتا تو دین کا کام، نظریات کا کام، اپنے گھر والوں سے ملنے بیٹھنے کا موقع۔ گھر والوں کے لیے اتنا وقت نکالنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت کی یہ خوبی جنت میں بھی اس بنیاد پر ہوگی کہ لوگوں کو باقی مصروفیات ایسی نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں بھی کون اور کب ہم وقت نکال پاتے ہیں؟ یا تو چھٹیوں میں نکال پاتے ہیں یا چھٹی کے دن۔ گویا فرصت کے لمحات کا میسر ہونا کم ہے، اور ہم دنیا کے اس مشاغل میں زیادہ مصروف ہو گئے۔ تو قرآن حکیم جنت کی خوبی یہ بتا رہا ہے کہ یہ خاندان جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، آپس میں بات چیت کریں گے۔ اب چونکہ مطلوب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے یہ وقت نکالنا ہے۔ لہم فیہا فاکہۃ، اور ان کو اس جنت میں تمام طرح کے فواکہ، تمام طرح کے پھل، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو یہ چاہیں گے، جو یہ مانگیں گے، جو یہ چاہیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور صرف یہ نہیں کہ دنیا کے آخرت میں جنت میں فواکہ اور پھل زیادہ ہوں گے، بلکہ سلام قولا من رب الرحیم، بلکہ ان پر سلامتیاں، پیغامات رب العالمین کی طرف سے آتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح جڑا رہے گا، قرب کا، جس طرح انہوں نے دنیا میں جوڑے رکھا۔ اب دنیا میں انسان جوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، انہی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سب جنت میں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سلامتی کا پیغام نازل کرتے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ تھوڑی سی منظر کشی کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت میں نہیں ہوں گے، جو اس دنیا میں جنتیوں کی سی زندگی اختیار کرنے کے لیے کوشاں نہیں رہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا ہم فیصلہ سنانے گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہو جاؤ، تمہاری لائن الگ ہے، اس لائن میں لگ جاؤ اے مجرموں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا، تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا اعلانیہ، یعنی خفیہ، اور اس نے اپنی دشمنی چھپا کے نہیں رکھی۔ اعلانیہ دشمن ہے، اعلانیہ دشمن کے ساتھ دشمنی آسان ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ تم سے وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرو۔ ہم اس اصول کو سامنے رکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرتے شیطان کی عبادت، اور ہم نے شیطان کی عبادت کو اپنے کچھ مخصوص مثالوں میں سامنے رکھا ہے۔ ہم کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے معاشروں میں الحمدللہ بت زندگی گزر جاتی ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہو۔ لیکن زندگی کے باقی تمام دائروں میں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے، اور جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول سے صرف نظر اختیار کرتے، تو دراصل یہ شیطان کی عبادت، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، یا تو آپ رحمان کی عبادت کریں گے یا شیطان کی عبادت کریں گے۔ جہاں رحمان کی عبادت، اطاعت اور فرمانبرداری چھٹ گئی، وہیں سے شیطان کی عبادت شروع، چاہے عملاً ہمارے سامنے شیطان کھڑا نہیں ہے، یا عملاً ہم کسی مورتی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔
اس میں اپنے زندگی کے ہر شعبہ شامل ہے۔ ہم اپنے معاشیات میں اللہ اور اس کے رسول یعنی رحمان کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں۔ اگر ہمارا معاشی نظام سود پر مبنی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی نہیں، ہم رحمان کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم پھر اس معاشی اس سودی نظام کو اختیار کرنے کے لیے مختلف طرح کے پاجامے پہناتے ہو کہ نہیں یہ انفرادی ہے اور یہ اجتماعی ہے، بین الاقوامی مسائل ہے اور اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، اور کبھی ہم اس کا لیبل چینج کرا کر اسی سودی بینکاری نظام پر کسی اسلامی کا نام لگا کر یہ سمجھتے رہے کہ ہم عبادت رحمان کی کر رہے ہیں، تو معاشی نظام میں بھی شیطان کی عبادت ہے یا رحمان کی عبادت؟ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اختیار کتنا ہے، مجبوری کتنی ہے، حالت اضطرار میں اجازت کتنا ہے، اور اس پر دل سے اطمینان ہو کر اس کو مزید مستحکم کرنے کی کاوش کتنی ہے۔ اس طرح رحمان کی عبادت میں شامل ہے ہمارا تعلیمی نظام۔ ہم تعلیم میں کس طرز تعلیم کو کس اسلوب کے ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ ہم اپنے دور غلامی میں جیسے بر صغیر میں لارڈ میکالے کا تشکیل دیا ہوا نظام تعلیم، تصور تعلیم اور اس کے اہداف، اور وہ پورا منصوبہ واضح تھا کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں جو تاج برطانیہ کے لیے بہترین اہلکار بن سکے، اس نظام اور سسٹم کو چلا سکے۔ اور چونکہ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کی بنیاد پر پڑھ لکھ جانے والے ہی اس ملک کے آزادی کے بعد بھی ذمہ دار رہے اور اب تک ہے، اس لیے ہم آزادی کے لیے اب تک ترس رہے ہیں۔ تو شیطان کی عبادت تعلیم میں بھی کس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا رحمان کی عبادت ہو رہی ہے؟ اور اسی طرح معاشرتی زندگی میں، اس طرح سیاسی زندگی میں ہم عبادت رحمان کی کرتے ہیں اور یا ہم وہاں اطاعت اور فرمانبرداری شیطان کی کرتے ہیں؟ اور پھر ریاستی نظام میں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو عبادت اگر عام ہے، زندگی کے ہر معاملے کو اللہ کے احکامات کے مطابق سر انجام دینا، یہ عبادت ہے۔ اور زندگی کے کسی لمحے میں اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات، اللہ کے طریقے کے بجائے کوئی بھی دوسرا طریقہ، چاہے وہ معلوم دانشوروں کا ہو یا ہم اسے اپنے ذہن اور اپنی اجتماعیت کی طرف منسوب کریں، تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا پہلے یہ اصول طے کر لو کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس بات کو تم مانتے ہو یا نہیں۔ اگر شیطان دشمنی کی بنیاد پر زندگی کے معاملات طے کیے جائیں گے تو رحمان کی عبادت کی طرف بات آئے گی۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، لا تعبد الشیطان کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ میری عبادت کرو گے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ گویا سیدھے راستے کی پہچان اللہ کی عبادت پر منحصر ہے۔ ہم اپنی طرف سے یا سرمایہ دارانہ نظام اپنی طرف سے جن چیزوں کو اچھا اور بہتر کر کے پیش کرتا ہے، کسی چیز کی اچائی، کسی چیز کی بہتری، کسی چیز کا نیک ہونا، اچھا ہونا یا ثواب ہونا، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے یا نہیں ہے، اس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اور سرٹیفکیشن موجود ہے یا نہیں۔ قرآن حکیم شیطان کی اس دشمنی کی کیفیات واضح کرتا ہے کہ اس نے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف لے کر جانا ہے، گمراہ کر رہا ہے، اور جہنم کا وعدہ ہے سب کے ساتھ جس میں تم سب جاؤ گے، وہ جو رحمان کے بجائے شیطان کی بات۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ آج ہم سٹیمپ لگا دیں گے، خاموش کرا دیں گے ان کے منہ پر، اور یہ خود بزبان قال نہیں کہیں گے بلکہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے یہ ہم سے لیا جاتا رہا۔ گویا آج تو یہ ہاتھ ہمارے اختیار میں ہے، ایک وقت آتا ہے
کہ ہمارے ان ہاتھوں پر، اس بدن پر ہمارا یہ اختیار اللہ چھین لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جیسے مختلف بیماریوں میں بھی ہوتا ہے، ہاتھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اپنی مرضی سے اسے اٹھا اور رکھ نہیں سکتے، اس سے کام نہیں. بات صرف اس اختیار کی ہوگی، سوال صرف اس اختیار کا ہوگا. تو ہاں ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کسب یہ کرتے رہے، اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. دنیا میں ہمیشہ فیصلوں میں سب سے یقینی فیصلوں کی بنیاد ہوتی ہے گواہوں سے بھی زیادہ خود کے اقرار کی، کہ انسان اقبال جرم خود کرے. یہاں قرآن کی وہی بات کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خود گواہی دیں گے، اور پھر اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. یہ دو تقابل قرآن حکیم نے پیش کیے کہ جہنمی اور جنتیوں کی کیفیت کیا ہوگی، اور پیش کرنے کا مقصود یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. جب یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہیں ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ الگ نہ ہو جو مجرموں کے لائن میں، فہرست میں اور مجرموں والے سائٹ ہوں گے، بلکہ ہم اس وقت نیک اور فرمانبردار لوگوں میں شامل ہوں. قرآن حکیم سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات جو مکی صورت ہے، 182 آیات پہ مشتمل، پارہ نمبر 23، اللہ تبارک و تعالی سورہ صافات میں بھی توحید، رسالت اور آخرت، یہ مین نکات ہوں گے. اس کے لیے سب سے پہلے قرآن حکیم نے ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. قرآن حکیم پہلے 3 آیات میں سورہ صافات میں کیفیات بیان کرتا ہے، صفات بیان کرتا ہے، اور مفسرین کا اتفاق اور سمجھ آنے والی بات یہ ہے کہ یہ صفات انفرادی طور پر ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں پائی جائے، لیکن بحیثیت مجموعی یہاں یہ صفات کے اولین مصداق ہے فرشتے. یہ فرشتے والصافات صفا، جب یہ صاف باندھے ہوئے کھڑے ہوتے، ان کی قسم اللہ تبارک اٹھاتا ہے، ان کی قسم، سب باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم. فزاجرات زجر، پھر جھڑک کر اور ڈانٹ دینے والوں کی قسم. فتالیات ذکر، پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والوں کی. یہ مختلف کیفیات جو فرشتوں کی ہے، اس سے مراد وہ مختلف امور ہے جو وہ سر انجام دینے والے ہیں. پہلی بات ہے ان کی اطاعت، فرمانبرداری، کہ وہ اس طرح سب بستہ کھڑے رہتے ہیں حکم الہی کے انتظار. پھر بعض جگہ ان سے کام لیا جاتا ہے کسی کو زجر و توبیخ کرنے کا، اور کبھی فرشتے ان محافل، ان مواقع میں آتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے چلتے ہیں جب ایسی کسی محفل کو پا لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر، یعنی دین کی بات، اور ذکر سے مراد ذکر لسانی سے لے کر غلبہ دین تک کی تمام جد و جہد کی بات جہاں ہو رہی ہو، تو فرشتے انہیں ڈانپنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ڈانپتے چلے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ اللہ رپورٹ لیتا ہے کہ اس محفل میں کون کون لوگ تھے اور کیا مانگ رہے تھے، تو باقی باتوں کے ساتھ فرشتے یہ عرض کرتے کہ یہ فلاں فلاں تو یہاں ارادے سے، نیت کے ساتھ نہیں آیا تھا، چلتے ہوئے کسی اور سے ملنے کے لیے آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں. تو یہ تمام روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو امور، جو مینجمنٹ کا سسٹم چلا رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن ان سب کیفیات کا قسم اٹھا کر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے.
رب السماوات والارض وما بینہما، اس کی خوبی، اس کی صفت، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ معبود وہ ہے جو رب بھی ہے زمین اور آسمانوں کا۔ لہذا اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے، کوئی معبود ہے، تو اسے اس کی ربوبیت دکھا دینی چاہیے۔ اللہ کی ربوبیت تو یہ سب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سماوات و ارض وما بینہما، یہ اوپر اور نیچے کے درمیان جو کچھ ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ سب۔ ورب المشارق، وہ مشرقوں کا رب ہے۔ قرآن حکیم مشرق کا بھی ذکر فرماتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کا، اور قرآن حکیم مشرقین کا ذکر بھی فرماتا ہے، یعنی ایک مشرق، دو مشرق، اور یہاں فرمایا مشارق۔ شاید ابتدا میں انسان سورج کی طلوع ہونے کے ان کیفیات اور اس فرق کو محسوس نہیں کرتا، یہ معلومات کم تھے، اور اب یہ معلومات زیادہ ہو گئے کہ سورج کے طلوع ہونے کی کیفیت سال میں 2 بڑے ادوار پر مشتمل ہے، اور پھر روزانہ بھی الگ الگ جگہ سے وہ طلوع ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ کیفیت ہمارے کرۂ ارض کے اپنے محور میں گھومنے کی ہے اور اپنے مدار میں حرکت کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جو کائنات میں بیک وقت سورج کی حرکت، زمین کی حرکت ہے، اس کے نتیجے میں اتنا فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھنا شاید مشکل تھی کہ قرآن حکیم مشرقوں کا ذکر کرتا ہے کہ بہت ساری مشرقیں ہیں، 2 مشرقوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی ایک مشرق کا ذکر کرتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری آگہی اس حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے ارد گرد آسمانوں میں مزین کیا ہے اس آسمان کو، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یہ مختلف ستارے اور سیارے جو ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ قرآن حکیم نے بیان کی، آسمان کی خوبصورتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کواکب کے حوالے سے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں، سوتے مسلمان ہے، اٹھتے کافر ہے، اور کچھ لوگ کافر سوتے ہیں اور مسلمان اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کچھ لوگ صبح اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ مطرنا بے قضا و بے قضا، کہ فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی، ستارہ سیارہ یہ سے ہوا اس لیے بارش ہوئی۔ اس معاملے کو ہم فلسفے میں علت و معلول کا فلسفہ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بارش بادلوں کو ہوائیں لے کر چلتی ہے، لیکن اگر ایک شخص اس بات کو یوں سمجھتا ہے کہ کسی کی وجہ سے ہم پہ بارش ہوئی، یہ اثرات یعنی اشیاء میں اثرات، چاہے وہ کسی پتھر میں ہو، یا وہ کسی ستارے اور سیارے میں ہو، یا وہ کسی پہاڑوں کے اثرات ہو کہ فلاں پتھروں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور یا بیماریوں کی وجہ سے ہو کہ بیماریوں کی وجہ سے ایسا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ اثرات کو باقی کسی مخلوق کی طرف منسوب کرنا یہ اسلام کی بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ بلکہ دراصل جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتا ہے، باقی ذرائع اور اسباب کوئی بھی ہو وہ بھی پابند ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے۔ تو بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہوگا تو کوئی شخص بیمار بھی ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو بارش ہوگی، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالی اور معاشی فراوانیاں فرمائیں گے۔ باقی سب چیزیں سبب کے طور پر، ذریعے کے طور پر تو ہوں گے، لیکن خود کی مؤثریت کے اعتبار سے نہیں ہوں گے۔
اور مؤثر ذات، یہ حقیقی نتائج پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے حکم کے بنیاد پر یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم سورہ صافات میں جنت اور جنت والوں کے آپس میں خوشگوار ماحول کا ذکر فرماتا ہے، اور اسی طرح جہنمیوں کا آپس میں ناخوشگوار لعن طعن والا ماحول۔ جہنمی کہیں گے تمہارا ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے بڑے چھوٹوں پر۔ قرآن حکیم جگہ جگہ اس مفہوم کو بیان کرتا ہے کہ لیڈرشپ پہ لوگ الزام لگائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں ہیں، اور وہ کہیں گے نہیں، تم تو اپنے فوائد کے لیے ہمارے پیچھے لگے تھے۔ لیکن جنتیوں کا ماحول آپس میں اچھائیوں اور بہتری والا ہوگا۔ قرآن حکیم اس ماحول کو ذکر اس لیے کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پرسکون اور اچھے ماحول میں ہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھے، اچھے مزاج، اچھے رویوں والے، اور ایسے لوگ ہی جنت میں ہوں گے۔ تو اس دنیا میں ایسے ماحول، ایسے اجتماعیتوں کی تلاش، جستجو، اور ایسے اسلامی اجتماعیتوں میں شامل ہونا، یہ مطلوب و مقصود ہے۔ پھر قرآن حکیم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، اور پھر اس دوران ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعمیل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور الیاس علیہ السلام کے قوم جس بال نامی بت کی پوجا کرتے تھے اس کا ذکر۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم جس جرم عظیم میں مبتلا تھی اس کا، اور یونس علیہ السلام کہ اپنے قوم کو دعوت، اور پھر وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا۔ اس واقعے کو سورہ صافات بیان فرماتا ہے۔ قرآن حکیم ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سورہ صافات پارہ 23، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ مجھے عطا کیجئے لیکن ایک ایسی اولاد من الصالحین جو صالحین میں سے ہو۔ ہم اللہ سے اولاد تو مانگتے ہیں، قرآن طریقہ سکھا رہا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ صالح، فرمانبردار، دیندار اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ معاشی لحاظ سے کامیاب اولاد کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اے اللہ خوش قسمت بیٹا عطا فرما جو بہت ساری دنیا کما دے۔ قرآن حکیم نے طریقہ سکھایا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے تیرا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے خاندان کے یہ واقعات جو ہم حج میں دیکھتے ہیں، اپناتے ہیں، اور زندگی میں ہمارے لیے نمونے حیات۔ تاریخی لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر میں ہوئی جس کی کنڈرات آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے 2 دعوتی مراکز بنائے، ایک فلسطین میں القدس اور ایک مکہ میں، اور ابراہیم علیہ السلام کی مختلف اسفار ہے، وہ مکہ بھی آتے رہے اور فلسطین بھی جاتے رہے۔ مکے میں ابراہیم علیہ السلام کے اسفار 3 مشہور ہیں۔ پہلا سفر وہ ہے جس میں وہ اپنے بیٹے، دودھ پیتے بچے اسماعیل اور ان کی والدہ کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں، اور دوسرا سفر یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو بیٹا چلنے پھرنے دوڑنے 7-8 سال کا ہوتا ہے۔ اس دوران واقع ہوتا ہے قربانی کا۔ تیسرا سفر میں جب وہ آتے ہیں
تو بیٹا شادی کر چکا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس میں ان کے اور ان کے اہل خانے کا ذکر، اور اس طرح روایت میں ایک چوتھے سفر کا بھی آتا ہے جس میں ان کی پھر دوسری شادی ہوتی ہے۔ اسی تیسرے یا چوتھے سفر میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم ان کے قربانی اس واقعے کو بیان کرتا ہے، جس کے ساتھ ایک بڑا اہم نقطہ وابستہ ہے عیسائیت اور اسلام کا یا یہودیت کا، کہ مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اہل کتاب کی رائے یہ ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ اس پہ دلائل دونوں طرف سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جن چیزوں پہ اتفاق پایا جاتا ہے اگر ان کو ہم مد نظر رکھیں تو پھر فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ پہلا اتفاق تو اس پہ ہے کہ بڑا بیٹا اسماعیل ہے، اس پہ دونوں کا اتفاق ہے۔ اس پہ بھی اتفاق ہے کہ قربانی بڑے کی ہوئی۔ اب فرق یہاں ہے کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہاجرہ ایک کنیز اور باندی تھی، جبکہ سارا ایک آزاد بیوی تھی، یعنی مستقل بیوی تھی۔ تو یہ بات وہ مانتے ہیں کہ بڑا بیٹا اسماعیل ہے، لیکن پہلوٹے کا لقب یا بڑا بیٹا آزاد بیوی سے جو کنیز نہیں ہے اس حساب سے اسحاق ہے علیہ السلام، اور اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں قربانی اسحاق کی ہوئی۔ لیکن تاریخ جب یہ حقیقت بیان کرتی ہے کہ اسحاق تو خود اس قربانی کے بعد بطور انعام اللہ نے عطا فرمایا، اور ان کی پیدائش اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی اس کامیابی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک اور انعام فرمایا کہ انہیں اسحاق عطا۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک دو طرفہ اختلاف کا عنوان ہے، قربانی پر اتفاق ہے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تیری قربانی دوں۔ اب فرما بردار، پہلے دعا چونکہ صالح بیٹی کی گئی تھی، وہ بیٹا جس کا باپ دعا صالح بیٹی کی کرے اور اس ماحول میں پلے بڑھے، تو بیٹا اس عمر میں کہتے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا گیا قربانی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَنَّ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہمارے ساتھ وعدے کو سچا دکھایا، ہم بہترین اجر دینے والے ہیں محسنین کو۔ ان هذا له البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کی جگہ ایک اور عظیم قربانی پیش کی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے ان کو بعد اس واقعے کو، اس تعلیم کو، اس نمونے عمل کو بعد والوں کے لیے محفوظ رکھا۔ آج تک اس عمل کی ہم نقل کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، اس نقش قدم پر چلتے ہیں، اور یہ ہر عید الاضحیٰ میں یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، قرآن حکیم کریڈٹ اور مقام دیتا ہے ابراہیم کو، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اب قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی جو نبی اور صالحین میں سے تھے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسنین، اور ہم نے یہ برکتیں ان پر نازل فرمائی، اسحاق علیہ السلام اور ان کے نسل۔ ان میں کچھ لوگ محسن جو اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، وہ محسنین، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے ان عظیم اکابر کے نقش قدم پر نہیں چل سکے۔ قرآن حکیم سورہ صافات میں یونس
علیہ السلام اور ان کی قوم کے کردار اور رویے کو بیان فرماتا ہے۔ قرآن حکیم سورہ صافات پارہ نمبر 23 کے آیت نمبر 139 سے یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرماتا ہے۔ یونس علیہ السلام دعوت کی ذمہ داریوں کو تمام انبیاء کی طرح سر انجام دینے والے جلیل القدر اولو العزم انبیاء میں سے، اپنے قوم کو دعوت دیتے دیتے اور تبلیغ کی ذمہ داری اسی طرح سر انجام دیتے ہوئے جس طرح نوح علیہ السلام نے سر انجام دی، اور بعد میں نوح علیہ السلام کی رپورٹ قرآن حکیم ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ میں نے انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے دن رات ایک کر کے ان کو لیکن ان کا فرار بڑھتا رہا، اور پھر وہ اپنی سفارشات اپنی گواہی دیتے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑیے اس روئے زمین پر، یہ مزید تباہی پھیلاتے۔ اسی طرح کا واقعہ یونس علیہ السلام کا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب اس قوم پہ عذاب آنے والا تو یونس علیہ السلام چلے گئے۔ قرآن کی فرماتا اذ ابقا الی الفلک، جب وہ اپنی کشتی کی طرف، وہ معلوم جس کشتی میں انہوں نے وہاں سے جانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو یہ واقعہ دکھایا کہ یونس علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن یونس علیہ السلام کے نکلتی ہی قوم کو احساس ہوا کہ پیغمبر کے نکلنے کا مطلب، جانے کا مطلب واقعی عذاب آئے گا، اور تاریخ نے پہلی اور آخری مرتبہ یہ دیکھا کہ قوم نے اجتماعی طور پہ توبہ کی۔ اب نزول یا وقوع یا آغاز عذاب سے پہلے چونکہ انہوں نے نبی کے نکلنے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، جو کہ سنت الہی ہے۔ یونس علیہ السلام کہ اس جانے کو قرآن حکیم نے یہاں ابقا سے تشبیہ دی ہے، اور ابقا یا ابق کا لفظ اس غلام کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ جائے۔ بظاہر تو یونس علیہ السلام کی اس جانے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن مقربین کا جو مقام و مرتبہ ہے، جیسے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ سب زیادہ کون جانتا ہے، یا آپ سے زیادہ کوئی جانتا ہے، جاننے والا ہے؟ جواب درست ہونے کے باوجود ہر شخص کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے جس سے اس کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب وہ چلے گئے اس سے فساہما، اور قرآن حکیم نتیجے کو بیان کرتا ہے فالتقمہ الحوت وہو ملیم، انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا، اور وہ ملیم ملامت زدہ تھے خود کے بارے میں کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اب بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ وہ کشتی میں کیسے بیٹھے، کشتی میں ایک مزدار میں پھنس گئی، کشتی والوں نے کہا کہ کوئی شخص ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آئے ہیں، اتنے میں ایک مچھلی آئی، اور اس یونس علیہ السلام جب دریا میں یا سمندر میں کودے ہیں تو مچھلی انہوں نے محفوظ کیا۔ یہ واقعہ بالکل یکساں ملتا جلتا ہے جیسے کہ کنویں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر دیا، لیکن ہم جانتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں جانے کا مطلب اس فرق کے ساتھ کہ یا تو مچھلی انہیں ڈائجسٹ کرتی، وہ ہضم ہو جاتے، اس کا مطلب ہے مچھلی کو اتنا بڑا ہونا چاہیے جس کے ڈائجسٹو سسٹم اتنا زیادہ ہو، یعنی جگہ کی لحاظ سے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے اپنے، یہی پہچان ہے
نبی کی اور کسی اور کی. نبی کے پاس وحی کا ذریعہ ہوتا ہے مانیٹرنگ کا، جو فوراً انہیں الارمنگ کے طور پر بتا دیتا ہے. اس لیے ہمارے اصول کی کتابوں نے عصمت انبیاء کا مطلب بیان کیا ہے. انبیاء معصوم ہے، تو اس معصومیت کا مطلب کیا ہے؟ شرع مواقف نے فرمایا، علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے، کہ استقرار علی الذنب سے انبیاء معصوم ہے. باقی کسی انسان کی غلطی اور کوتاہی کے فوراً بعد اللہ کا فرشتہ نہیں آتا اسے بتانا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی بنیاد یہ ہے، اور یہ خاصہ ہے جو آپ سلسلے انبیاء کے بعد کسی اور انسان کو یہ دستیاب اور میسر نہیں ہے. باقی سب انسان اس حوالے سے حفاظت یا معصومیت کی اس دائرے سے باہر ہے. تو فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ قیامت تک رہتے اگر مسبحین مل گئے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے انہیں اتار پھینکا. نبذ اصل میں ہوتے ہیں ساحل پر پھینک دینے کو، ایک کھلے ساحل پر. وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم جانتے ہیں جب اتنے عرصے کوئی شخص مچھلی کے پیٹ میں رہے گا تو سورج نہیں پڑے گا اور جلد نرم ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے فرمایا وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے بڑے پتوں والا، عموماً ہمارے ہاں اس کی تشبیہ کدو یا اس ٹائپ کے بڑے ایک ایسا بیل جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، قرآن حکیم یونس علیہ السلام کی امت کے بارے میں عدد کا ذکر فرماتا ہے، اور یہ قرآن حکیم میں واحد جگہ ہے کہ قرآن حکیم کسی پیغمبر کی امتیوں کے عدد تعداد ذکر کرتا کہ ہم نے انہیں بھیجا 100,000، 100,000 یعنی 1,00,000، او یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ. ہمارے کچھ سٹی پلانرز دانشوروں نے جب اس پہ ورکنگ کی ہے تو ایک آبادی کا جو اپنے معاملات یعنی انتظامی لحاظ سے باسہولت رہ سکتی ہے، اس کا آئیڈیل عدد 1,00,000 کا ہے. اس لیے یہ جو کروڑوں کے شہر بن گئے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، جیسے کہ علامہ اقبال نے موسولینی کو کہا تھا کہ بڑے شہر انتظامی اور اقدار اور روایات کے لحاظ سے یعنی تہذیبی لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں. لہذا اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سٹی پلاننگ کی پہلی رہنمائی کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک مدینے کے حدود ہے. یہ جو معلوم حد، اس کے بعد دوسرا شہر بس جانا چاہیے. تو اس بات کو یہاں سے بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. فآمنوا فمتعناہم إلی حین، ہم نے ایک وقت تک، پھر ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک انہوں نے فائدہ اٹھایا. قرآن حکیم اس کے بعد سورہ صاد پارہ نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل انتم کفروا فی عزت وشقاق. حروف مقطع صاد اور اس کے بعد قرآن کا ذکر، جو ہم مقطعات میں پہلی رائے ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کے بعد اعجاز قرآن ہے کہ جہاں حروف مقطعات کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد 26 مقامات پر قرآن کا ذکر ہے. یہاں بھی کہ قرآن، اگر تمہیں یہ شک ہے تو یہی الف با تا سا سے مل کر قرآن بنا ہے، تم کو اس طرح کی کتاب بنا دو. سورہ صاد میں بھی توحید رسالت کا ذکر ہے کہ یہ انسانوں کا نظام، یہ موت و حیات کا پورا نظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ ہے اور وہی چلاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس میں آپ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ کچھ آپ کا بگاڑ لیں گے. سختیاں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، لیکن آخری کامیابی آپ کی. قریش کی مذمت اور
تسلی کے لیے داؤد علیہ السلام کی شکر کا واقعہ، ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ اور دیگر انبیاء کے واقعات سورہ صاد میں بیان ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ داؤد علیہ السلام کا، آیت نمبر 22، اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، کہ جب کچھ لوگ اچانک داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو داؤد علیہ السلام حیران رہ گئے کہ یہ لوگ اچانک اتنے بڑے ریاست، اور یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ نظام سسٹم کنٹرول کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، آپ خوف نہ کیجیے، ہم ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ سے فیصلہ کرانے آئے تھے، اور فیصلہ کیا ہے؟ خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے کچھ نے، دو مخالفین نے ایک دوسرے کے اوپر تجاوز کیا ہے، زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، آپ فیصلہ کیجیے، ولا تشدد واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے، سختی نہ کیجیے، فیصلہ کیجیے، ہم مان لیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ، یہ میرا بھائی ہے جس کے 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، میری ایک ہے، اس کے 99 جانور ہے اور میرا ایک۔ فقال اکفلنیھا، کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو تاکہ میری سینچری پوری ہو جائے، میرے 100 پورے ہو جائے۔ وَأَذِّنِي فِي الْخِطَابِ، اور اس طرح لوگ مجھے کہیں گے کہ مقام و مرتبہ ملے گا کہ یہ 100 جانوروں کا ریوڑ کا مالک ہے، 100 جانوروں پر مشتمل ریوڑ کا مالک ہے۔ اب یہاں کوئی سوال یہ تھا کہ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے 99 ہے اور ایک کم ہے، آپ ایک دیجئے تاکہ میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جس کے پاس ایک ہے اس بیچارے کے پاس وہ ایک بھی نہ رہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے یقیناً درست اور رہنمائی فرمائی اور فیصلہ دیا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اس شخص نے بڑا ظلم کیا ہے جو اپنے ریوڑ میں آپ کے ایک کو شامل کرنا چاہتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بہت سارے لوگ جب شریک ہوتے ہیں تو وہ ہر شریک یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حصہ بڑھ جائے، اور ہمارے ہاں جو شراکتی کاروبار کے ناکامی کی وجوہات ہیں ان میں سب سے بڑا ہر شریک کا یہ حرص و ہوس ہے۔ قرآن حکیم نے داؤد علیہ السلام کے اس واقعے میں جو رہنمائی فرمائی وہ یہ کہ دنیا میں جب حرص و ہوس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ظالمانہ ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ حرص اور ہوس کی بنیاد پر ہی پورا چل رہا، اور یہ ہر چیز میں۔ لہذا فرمایا ہاں جو ایمان والے ہوتے ہیں، عمل صالح والے جو توڑے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن اس واقعے کے بعد داؤد علیہ السلام نے اپنا جائزہ لیا، اور یہی مومن کی علامت ہے، یہی قرآن حکیم سکھا ہے کہ ہم جب بھی کوئی معاملہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے لیے اس میں کیا عبرت اور تعلیم ہے۔ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، داؤد علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم نے انہیں آزمایا، تو انہوں نے فوراً استغفار کیا، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، رکوع، اطاعت فرمانبرداری اور رجوع الی اللہ، فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ کوئی بھی ایسا واقعہ جس میں ہم لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس میں اب رہنمائی یہ ہے کہ کہیں میں تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں، اور ہر حق پرست شخص کو یہی تصور اپنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں ظاہر سی بات تو صرف اتنی تھی کہ داؤد علیہ السلام نے اپنا احتساب کیا، خود کے بارے میں یہ رکھا کہ کہیں مجھ سے ایسا کچھ نہ ہو جائے، اور یہ تمثیلاً میرے لیے بھی ایک عبرت ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے بارے میں جو ناگفتہ بہ باتیں مشہور کی، ان میں سے
کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کی جو ہمارے ہاں بعض تفسیروں نے ذکر کر دی حکایتاً یا واقعے کے طور پر، کہ داؤد علیہ السلام کی اتنی بیویاں تھی اور وہ اپنے کسی کمانڈر کی بیوی کو لینا چاہ رہا تھا، اور اس لیے انہوں نے یہ ایک کوشش کی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تمثیل میں بیان فرمایا۔ لیکن قرآن حکیم کا مجموعی مزاج وہ انبیاء علیہ السلام پر اخلاقی لحاظ سے اس طرح کی جتنا کیچڑ اچالا گیا اس کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام اس طرح کی اس کیفیات میں آئے، تو فرمایا فغفرنا له ذلك وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى، وہ تو ہم بہت مقام و مرتبے والا ہے، اور ابھی کوئی ایسا فعل سر انجام ہوا نہیں ہے، اور خود احتسابی سے انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھ سے ایسا نہ ہو جائے۔ یہی تعلیم ہمارے لیے ہے کہ ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب سوچ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب اللہ شروع کر۔ اللہ ہم سب کی حساب میں عافیت فرمائے۔ سورہ صاد میں دوسری رہنمائی فرمائی آیت نمبر 30 میں، اور یہ واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا۔ سلیمان علیہ السلام پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ ایک وسیع صاحب اختیار ریاست رکھنے والے شخصیت، اور مسلمانوں کے ہاں نبی بھی ہے اور حکمران بھی ہے، عظمت اور رفعتوں کی انتہا پر ہے۔ لیکن بعد یہودی تعلیمات یا ان کی کہانیوں کے مطابق انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ چیزیں منسوب کی کہ وہ بعد میں نعوذ باللہ بت پرستی کی طرف چلے گئے تھے، اپنی بیویوں کی وجہ سے، بیویوں نے اور بت پرست بیویوں نے ان کو اپنی طرف راغب کر لیا تھا۔ قرآن حکیم فرماتے نعم العبد، بہترین بندہ ہے، اور کتنا بڑا کریڈٹ ہے رب العالمین ان کے اچائیوں کے ذکر میں، عظمت کے ذکر میں لفظ استعمال کرتا ہے عبد کا، بہترین بندہ۔ اس سرٹیفکیٹ سے بڑا سرٹیفکیٹ، اس سے بڑی عظمت، اس سے کوئی بڑی ڈگری نہیں ہو سکتی۔ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات جیاد، سلیمان علیہ السلام اتنے بڑی ریاست کے ذمہ دار ہونے کے ناطے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور ریاست کی حفاظت ایک تو اندرونی طور پہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے امن و امان، سہولیات، انصاف، عدل، لوگوں کے دین پہ وابستگی یہ ٹھیک رہے، اور ایک یہ کہ بیرونی حملوں سے بھی اس کی حفاظت ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ظاہر ہے ان دونوں انتظامات کا جائزہ بھی لیتے تھے، جاتے بھی تھے، اور کہیں پر مسٹیک ہوتی تو اس کی اصلاح کرتے تھے۔ اور اس وقت ریاست کے تحفظ جب مشینیں نہیں تھی تو ظاہر گھوڑے بہت اہم ذریعہ تھا جنگوں میں ہتھیار کے طور پر، اور پھر کچھ ریاستوں نے اور جانوروں کو اس کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا، لیکن باربرداری اور مسافت کی تیزی اور سختی کے برداشت، اور ساتھ میں کم کانا، ورنہ تو اس کے مقابلے میں اونٹ بڑا طاقتور، ہاتھی بڑا طاقتور جانور تھا، لیکن نہ تو ہاتھی اتنی تیزی سے چل پاتا اور نہ ہاتھی اتنا کم، ہاتھی کے لیے زیادہ کانا چاہیے، تو اس لیے گھوڑا ہمیشہ ونر رہا۔ قرآن حکیم یہاں ان کے گھوڑے رکھنے اور ان کے گھوڑوں کے جائزہ لینے کی کیفیات کا ذکر فرماتا ہے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وقت کچھ گزر گیا اور پھر انہوں نے کہا ردوہا علیہ فتفقا مسحا بالسوق والاعناق، پھر انہوں نے دوبارہ بلایا اور انہیں مسح کر کے دیکھنے لگے۔ گھوڑوں کا جائزہ ہمیشہ یوں دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک اور بالعکس واقعہ مشہور ہے کہ جب زیادہ وقت لیا
تو انہوں نے بلا کر گھوڑے مارنے اور قتل کرنے شروع کر دیے. مسحم فتفقہ مسحن کے ایک معنی یہ بھی ذکر کیا. لیکن زیادہ بہتر توجیہ یہ ہے کہ یہ ایک عقل مند آدمی سے بعید ہے کہ وہ گھوڑوں کی تربیت اور تعلیم میں اگر اتنا مشغول رہا کہ وہ اپنے دیگر عبادات اور ذمہ داریوں کے لیے وقت نہیں نکال پا سکا، تو اس میں تو گھوڑوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور یہ کیسے خیال کیا جا سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو مارنا شروع کیا؟ اس لیے جو لفظ بھی واضح معنی دے رہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام ہاتھ مسح کرنے لگے، جائزہ لینے لگے. اور گھوڑا مانوس ہوتا ہے جب آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. قرآن حکیم اب دوسرا واقعہ بیان کر فرماتا ہے جس کی وضاحت ہمارے مختلف احادیث مبارکہ میں آئی کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور سلیمان علیہ السلام کی لفظی معنی تو ہے کرسی پر ایک جسد، ایک جسم، ایک ٹکڑا آیا. تفسیری وضاحت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد کی بیویوں کا مشہور ہے. بائبلی روایت میں تو یہ تعداد سینکڑوں میں چلی جاتی ہے. ہمارے مختلف احادیث مبارکہ میں جس میں بخاری کی حدیث بھی شامل ہے، ان کی بیویوں کے عدد کے طور پہ کثرت کا ذکر آتا ہے. کہیں 70 کا، 60 کا یا 100 کا، اور اس سے کم و بیش عدد کا ذکر آتا ہے. اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ میں اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اولاد پیدا ہوگی تو ان کو مجاہد بنائیں گے اور گویا ایک جہاد کی ذمہ داری پوری کریں گے. اب یہ ایک کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور ایک بہترین کہ ہر باپ یہ چاہے کہ اس کی اولاد مجاہد اولاد بنے. لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی تو صرف ایک، اور وہ بھی علی کرسی جسدہ، یعنی ان کی جگہ ایک بیمار بچہ پیدا ہوا، ایک کمزور بچہ پیدا ہوا جو جسمانی لحاظ سے پورا نارمل نہیں تھا. لیکن اس واقعے کے جو تفصیلات ذکر ہوئے اس پہ مختلف سوالات ہوتے ہیں. اس لیے اس ایسے تمام واقعات میں ایک اصول جاننا چاہیے کہ واقعات اور تمثیلات اور مثالوں میں جزیات پہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مین بات یہ کہ سلیمان کی آزمائش ہوئی علیہ السلام، اور آزمائش یہ ہوئی کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، جس کی ایک تعریف یہ ہے، کچھ لوگوں نے ایک اور کہانی مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی اور ان کا پورے اقتدار اس انگوٹھی میں تھا. وہ سلیمانی انگوٹھی ان سے کھو گئی، شیطان لے گیا اور ان کی جگہ جو ہے کوئی اور سلیمان بن کر اقتدار پہ رہا اتنے عرصے تک. اور پھر ایک مچھلیاں پکڑنے والے خاتون کا واقعہ ہے. سلیمان علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، وہاں شادی ہوتی ہے، اور پھر ایک دن ایک مچھلی کی جب وہ میاں بیوی چیرتے ہیں تو سلیمان کو انگوٹھی ملتی ہے اور سلیمان پھر حکمران بنتے ہیں. یہ وہ تصورات ہے جو لوگوں نے زیب داستان کے لیے مختلف کہانیوں میں شامل کیے ہوتے ہیں. اصل میں جب بھی کہانی ہوتی ہے تو کہانی میں کچھ چیزیں مرچ مسالے کے طور پر ملائی جاتی ہے تاکہ دلچسپی پیدا ہو. تو سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی یہ سب چیزیں تفصیلات میں یا جزیات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک آزمائش، اور آزمائش میں ان کو ایک زوری کا احساس دلایا جس کی بنیاد پہ فوراً قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، فوراً انہوں نے رجوع کی. یہ دوسری اور تیسری مثال ہے کہ نبی جب بھی
کوئی ایسا کام سر انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کی رہنمائی، گرفت اور تعدیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کہ اے اللہ میری مغفرت فرمائیے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی حکومت عطا کیجیے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، دینے والے آپ ہی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ان کے لیے ہوائیں مسخر کی، یعنی گویا انہوں نے ہواؤں پہ کنٹرول حاصل کیا، اور یہ ان کے ریاست کے انتہائی طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں جو رہنمائی ملتی ہے وہ ہے جہاد کی تیاری۔ مسلمان ریاست، مسلمان حکمران ہمیشہ اپنے ریاست کے اندرونی حفاظت اور بیرونی حفاظت، یعنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا بھی وہ انتظام کرتا ہے، اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا بھی انتظام کرتا ہے، اور دونوں کے لیے جہاد مطلوب ہے، چاہے جہاد بالعلم ہو یا جہاد بالقلم ہو یا جہاد بالسیف، انہیں قتال فی سبیل اللہ، اور یہی اس آیت کا مطلوب ہے۔ قرآن حکیم سورہ صاد میں ایک اور اہم واقعہ ایوب علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا، پھر ایوب علیہ السلام کو کریڈٹ، مقام، مرتبہ، عظمت اور رفعت دینی ہے تو عبد کا لفظ استعمال کیا۔ لہذا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ چاہتے ہیں تو ہم عبدیت میں کتنا ان کے قریب ہیں۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی، بیمار اور جسمانی تکلیف، خاندانی مسائل۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اپنے پاؤں یہاں ماریے، ایک چشمہ پیدا ہوگا، اس سے غسل کیجئے اور اس سے پیئے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کا اہل بھی ان کو عطا کیا، اور اس جتنے اور ساتھی جو ان کے نقش قدم پر ساتھ چلنے والے۔ آیت نمبر 44 میں قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے انہیں صابر اور بہترین بندہ پایا۔ پھر عبدیت کا ذکر، لیکن وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا کا مطلب ہے کہ مختلف تنکے جمع کیجئے اور ان تنکوں سے فَاضْرِب بِهِ، ان تنکوں سے ماریے، ولا تحنس، اور حانس نہ ہو جائے، انہیں قسم میں کو پورا کیجئے۔ تفسیری روایات میں اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 ضرب مارنے کا فیصلہ کیا اور اس پہ قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طریقہ یہ سکھایا کہ آپ اتنے 100 تنکے لے لیں یا جتنے عدد کا ذکر ہو، اور وہ تنکوں کی انہیں ایک جارو سی بنا کر اس سے ماری، آپ کے قسم بھی پورا ہو جائے۔ یہاں تفسیری لحاظ سے تو وضاحت صرف اتنی سی ہے، لیکن اس سے ایک اصول نکلا، اور وہ اصول ہے ہیلے کا اصول۔ ہمارے ہاں ہیلے کے بارے میں 2 انتہا پسندیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ 2 انتہا پسندیاں ہیلے کے حوالے سے اسی لیے ہے کہ اس کا استعمال منفی تصورات میں جب زیادہ ہو تو ظاہر ہے پھر اس کی غلطیاں سامنے آتی ہیں۔ اصولی لحاظ سے ہیلے کو کا کسی بھی دینی معاملے میں ہیلے کا فیصلہ ہوگا مقاصد کے نقطہ نظر سے، نیت کی بنیاد پر۔ اگر ہیلہ حکم خداوندی پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہے تو ایسا ہیلہ درست ہے، لیکن ہیلہ اگر حکم خداوندی سے فرار کے لیے ہے، اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے ہے، تو پھر وہ ہیلہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہیلے کے مختلف مسائل میں لوگ طریقہ اپناتے ہیں، جیسے ہیلہ اسقاط مشہور ہے کہ لوگ اپنے میت کی مغفرت کے لیے کچھ چیز اللہ کے نام پر وقف کرتے، اور ایک پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو، اس طرح ایک دائرے میں تقسیم ہوتا ہے، اور مقصود ان کا یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک آدمی اگر کسی کو دے دے تو اس کا 1 ثواب ہوگا انفاق میں۔
لیکن یہی چیز اگر 100 آدمی دے دے تو 100 انفاقوں کا ثواب ہوگا، اور ساتھ میں اس کے قرآن حکیم بھی شامل کرتے ہیں کہ یہ انمول ہے، قرآن کا ہدیہ زیادہ ثواب والا ہے، اور 100 آدمی جب ایسا کرتے ہیں تو اس سے اب تقسیم تو بعد میں ان سب میں ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک ہیلہ یہ اور ہے ہمارے ہاں، جس میں کسی کو 3 طلاق ہو جاتی ہے اور وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہونے کے لحاظ سے ہیلہ کرتے ہیں، انہیں درمیان میں ایک شادی کرتے ہیں۔ شریعت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کرائے کے سانڈ کا کردار ادا کرتا ہے تو وہ ملعون ہے اور یہ کافر۔ اس لیے امت نے ہمیشہ اس ہیلے کی مذمت کی ہے، اس ہیلے کو ہمیشہ غلط ٹھہرایا ہے۔ لیکن اس طرح اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں جس میں ہر مثال پہ بات الگ الگ ہوگی۔ اصول میں نے بتا دیا کہ اگر حکم خداوندی پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہیلہ کیا جائے گا تو ہیلہ درست ہوگا، لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ ہیلے کے نتائج کا کیا کیا جائے گا۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کی موت کے لیے ہیلہ بناتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ موت سے دوچار ہو، تو اس میں تو بات ہوگی کہ ہیلہ درست ہے یا نہیں، لیکن اگر اس کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ شخص موت کا ذمہ دار ہے، یہ اس بنیاد پر فرار نہیں اختیار کر سکتا کہ میں نے تو ہیلہ کیا تھا۔ اس طرح گویا ہیلے کے نتائج تو بھگتنے ہوں گے، ہیلے کے نتائج ماننے اور تسلیم کرنے ہوں گے۔ خود ہیلہ غلط ہے یا صحیح یہ ایک اور معاملہ ہے۔ تو ہیلے نہ تو ہر ایک درست ہے اور نہ ہر ایک غلط ہے۔ سورہ زمر میں قرآن حکیم قرآن کی عظمت اور توحید کو بیان کرتا ہے، اور خصوصاً اس میں بچے کے پیدائش کے اور ولادت کے مراحل کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلے کتاب اللہ کے نازل ہونے، اللہ کی طرف سے ہونے، اور پھر فرمایا یہ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ لہذا یہ سب کتاب بھیجنے کا مطلب کیا ہے، قرآن حکیم کا مقصود کیا ہے، پیغمبر بھیجنے کا مطلب کیا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت اور دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، اللہ کے ساتھ اوروں کی بندگیاں شامل نہیں ہونی چاہیے، بندگی صرف اللہ واحد کی۔ اب یہ بندگی کسی بھی دائرے میں، پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ دین ہے کیا زندگی کا کوئی دائرہ دین سے باہر ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے۔ دین پورے نظام حیات کا نام ہے۔ یہ نظام حیات صرف انفرادی فرد کے نظام زندگی نہیں بلکہ پوری اجتماعی نظام زندگی کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ دین کو اسی کے لیے خاص ہے، وہ زندگی کے ہر دائرے میں، ہر معاملے میں، ہر موڑ پر اللہ کی رہنمائی، اللہ کی اطاعت اور رسول کے احکامات کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ پھر دوسرا طریقہ جس کے قرآن حکیم نے نفی کی کہ الا للہ الدین الخالص، دوبارہ اس کو دہرایا گیا اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی، مددگار، ساتھی، کارساز بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت بذات نہیں کرتے بلکہ یہ دراصل اللہ کے نمبر 2 ہے۔ تو عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نمبر 2 نہیں ہے، کسی اور کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی طرف، اور نہ ان کے بعد کسی صحابی، کسی صلحاء، کسی بھی اس امت کی دینی رہنمائی کرنے والے نے کبھی اپنی طرف، اپنی عبادت کی طرف کسی کو نہیں بلایا۔ سب نے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والے خود بھی رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ تو قرآن حکیم نے نمبر 2 ہونے کی تصور کی بھی نفی کر دی۔ اس کی مثال ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ شخص جو دن اور رات سجدے اور قیام کی حالت میں ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کا فرما بردار ہے، اور آخرت میں اللہ کے آگے پیشی
احکامات پہ عمل پیرا ہونے کے حوالے سے حساب کتاب اور جواب طلبی کے لیے تیاری کرتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ اور رب کی رحمت کے امیدوار رہتا ہے ہمیشہ. ایسے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. آپ کہہ دیجئے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے وہ بندہ جنہوں نے ایمان لایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور جو لوگ یہ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائیاں ہے، اور اللہ کی یہ زمین بڑی وسیع ہے، اور اللہ صابروں کو پورا اجر دینے والا ہے بغیر حساب. اور قرآن حکیم ان مخلصین کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہیے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اولین مسلمانوں میں شامل ہوں، اور اولین سے مراد جب اللہ کا حکم آئے اس وقت سر تسلیم خم کرنا، اسے اختیار کرنا. مسلم کے معنی جھک جانا، سر تسلیم خم کر لے. قرآن حکیم سورہ زمر میں آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بات نازل فرمائی، ایک ایسی کتاب جس کے نتائج ہوتے ہیں، جس کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہی وہ اہم بات ہے کہ ہم بھی قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم سے رہنمائی اور ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور وہ بھی رمضان المبارک کی اس مقدس اور جب مہینے میں جب دلوں کی دنیا بھی بدلی ہے اور ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو ہم پہ قرآن کے اثرات کتنے ہوں. تو قرآن حکیم نے فرمایا یہ کتاب، یہ احسن الحدیث، جس سے اچھی بات ممکن نہیں ہے، جس سے اچھی رہنمائی، جس سے اچھی ہدایت، جس سے اچھا طرز حیات یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے اثرات ایک مومن پہ کیا ہونے چاہیے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. وہ لوگ جو رب کا خشوع رکھتے ہیں، جب وہ اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب فہم قرآن کا جو اہم ترین اسلوب ہے ان میں یہ ہے کہ اس کو عظیم اور برتر کلام مانا جائے، نہ صرف اس بنیاد پر کہ 1400 سال سے اربوں لوگ اس کو یہ اہمیت اور یہ مقام دے رہے ہیں، بلکہ جب ہم قرآن کو برتر اور عظیم کتاب مانتے ہیں تو دراصل یہ وابستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برتری سے، یہ وابستہ ہے اللہ رب العالمین کی عظمت اور برتری سے، کہ اللہ وہ برتر ذات ہے جس نے رسول کو مبعوث کیا، جس نے یہ کتاب بھیجی. تو جب ہم قرآن حکیم کے سامنے ذان و تلمذ طے کرتے ہیں، شاگردگی اختیار کرتے ہیں، قرآن حکیم سے رہنمائی کرتے ہیں، تو اس کا بالاتر کلام ہونا، اس کا عظیم کلام ہونا اور اس اللہ کی عظمت ذہن میں ہو تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر قرآن حکیم اثرات ڈالتا ہے. اگر ہمارا تصور قرآن کا بھی دیگر کتابوں کی طرح ہو کہ ہزاروں کتابیں ہیں اور یہ بھی ان میں سے ایک کتاب ہے، تو قرآن حکیم کے اثرات پھر بھی ہوں گے، لیکن یہ اپنے اپنے وقت. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ زندگی کی کسی مرحلے اور کسی موڑ، کسی مشکل میں وہ بدل جاتے ہیں جب وہ قرآن حکیم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. تو ایک ہے خود کے شعور کے ساتھ بیٹھ کر رہنمائی حاصل کرنا، اور ایک ہے کہ کوئی واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو پہلا کام یہ ہے کہ قرآن حکیم کو برتر کرام مانا جائے، تو اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم. اور پھر اس کتاب ہی کا یہ اعجاز اور یہ کمال ہے کہ اس سے انسان کی جلد اور ان کے دل نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
پھر اثرات قبول کرنا قرآن شروع، انہیں پہلا برتر کلام، پھر اس کلام کی آگے شاگردگی، اس سے سیکھنا، اس کو اختیار کرنا، اس کو اپنانا، اس کو پہنچانا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نرم کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ کی ہدایت ہے، کوئی اور ہدایت اللہ کی ہے ہی نہیں۔ ومن یضلل، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ سے ہٹا دے، فما لہ من ہاد، تو پھر اس کا کوئی رہنما نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت نمبر 23 انہیں سورہ زمر، یہ قرآن حکیم سے رہنمائی کا طریقہ، اس کا اسلوب، اس کو پہنچانے کے خود پر اثرات۔ کتنی افسوسناک بات ہوگی کہ ہم قرآن حکیم پہنچانے کا ذریعہ تو بنے، ہم قرآن حکیم دوسروں تک پہنچائے، لیکن قرآن حکیم ہم پہ اثر انداز نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن حکیم سے خود کے دل کی دنیا تبدیل ہو، اور اس لیے یہ قرآن قوت بنتا ہے، یہ قرآن ہتھیار بنتا ہے، یہ قرآن حکیم اسلحہ بنتا ہے ہر دائی اور ہر مومن کا ہر مشکل کے وقت میں۔ تو سورہ زمر کے یہ اہم مضامین کے ساتھ ہمارا 23واں پارہ، جس میں ہم نے مختلف انبیاء کے واقعات کو اختصار کے ساتھ لیا، اہم مواقع میں سے، اور سب سے پہلے ہم نے سورہ یاسین میں کا بقیہ حصہ لیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس شخصیت کا ذکر ہے جنہوں نے ان حالات میں جب کہ داعین مارے جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے، انہوں نے دین کی یہ بات کی اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم دین کا یہی تعلیم اسی طرح آگے پہنچاتے رہیں۔ پھر سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں کا تقابلی ذکر فرمایا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں، جنت کی طرف جاتے ہیں، اصحاب الجنہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا اصحاب النار میں، اور یہ صدائے عام سب کے لیے عام ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات میں ہم نے فرشتوں کے صفات ابتدا میں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب المشارق ہونے کی بات تفصیل سے کی، اور پھر دونوں گروہوں کا کہ جو لوگ جہنم کی طرف جاتے ہیں وہ وہاں ایک دوسرے سے کیسی زندگی، ایک بری اور خراب زندگی، لعن طعن کی زندگی، اس کے مقابلے میں جنت کی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہیں گے، جنت کا ماحول ہی یہ ہوگا۔ اور یہ نمونہ دکھا کر قرآن حکیم یہی بتاتا ہے کہ ہم اسی ماحول کو بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹی کی قربانی، اور اس بیٹی کی قربانی میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار، اسماعیل علیہ السلام کا کردار، اور درمیان میں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کا کردار۔ ایک ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ہم خود اپنے دلوں میں جان کر سوچیں کہ ہم سے اگر یہ تقاضا ہو کہ ہم اپنے اولاد کو ذبح کریں تو ایک باپ کے طور پر ہمارا کردار کیا ہو سکے گا، ایک ماں کے طور پر کیا ہوگا، اور ایک بیٹی کے طور پر بیٹی کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ خاندان کا نمونہ عمل قرآن حکیم اس لیے سکھا رہا ہے کہ ہم یہ بات جان سکے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی مقام و مرتبہ دیتا ہے ان کی قربانیاں شامل حال ہوتی ہے۔ ہم بھی انہی نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کاوش کریں۔ پھر قرآن حکیم قوم یونس کی توبے کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا موقع دیتا ہے، آپشن دیتا ہے، اور یہ انتہائی موقع تھا، لہذا ہم بھی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی در سے نا امید تو نہیں ہو رہے، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ کے آگے توبہ طائب ہو کر اور توبے کے اس تصور کے ساتھ کہ غلطی اور کوتاہیوں سے بھی باز آ جائے، پلٹ آئے، اور اللہ کی طرف بھی پلٹ آئے، یہ توبے کا پورا تصور ہے۔ اور یونس علیہ السلام کے قوم کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ توبہ ہر حال میں آخری لمحے تک، اور اگر محاورے میں کہے کہ آخری لمحے کی تک سجدے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔
سورہ صاد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا ذکر، جس میں داؤد علیہ السلام کا فیصلہ، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کہ اس کا خیال رکھا جائے جس کے پاس کم ہے، اس کو نوازا جائے، اس کو دیا جائے، بجائے اس کے کہ جس کے پاس پہلے سے زیادہ ہے۔ اور یہ معاشرے کے وہ ظالمانہ نظام ہوتا ہے کہ جس میں کمتر کو مزید کمتری کی طرف چلا جاتا ہے، اور جس کے پاس 99 ہوتے ہیں وہ 100 کی طرف جاتے ہیں۔ سرمایہ دار نظام کی یہی سب سے بڑی پہچان ہے، اور یہی اس کا کمال ہے کہ جس کے پاس کچھ زیادہ ہوتا ہے وہ مزید زیادہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی جہاد کے واقعے کو ہم نے آج کے دن تفصیل سے لیا کہ انہوں نے جہاد کے لیے اپنے خاندان اور اپنی اولاد کی سب سے پہلے پیش کرنا، دوسرے کی اولاد کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرنا تقریروں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، شاید یہ آسان ہو بمقابلہ اس کے کہ ہماری اپنی اولاد میدان جنگ میں اللہ کے حکم کی تابعداری کے لیے ڈٹی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو جہاد کی تیاری اور اس میں سلیمان علیہ السلام کا کردار اور ان کی یہ خواہش اور آرزو کہ ان کی اولاد بھی مجاہد ہو اور اسلامی ریاست کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ ساتھ میں اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسلامی ریاست کا وجود کتنا ضروری ہے، اسلامی ریاست کا ہونا کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس کے لیے انبیاء اپنی اولاد اور اولاد کی قربانی کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ان کا صبر آج تک ضرب المثل ہے، ایک نمونہ ہے صابر ہونے کا۔ اور ساتھ میں ایوب علیہ السلام کا وہ ہیلہ جو قرآن حکیم کی آیت نمبر 44 نے ذکر کیا، اس میں ہم نے ہیلے کے اقسام اور اس میں جائز اور ناجائز کا اصول ذکر کر دیا کہ جو احکام خداوندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عمل درآمد ہونے کے لیے ہو، بندہ جب یہ چاہ رہا ہو کہ میں عمل کروں اور عمل کی بہتر شکل کیا ہوگی تو یہ ہیلہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر ہیلہ اس لیے ہو کہ اللہ کے اس حکم پہ عمل نہیں چاہ رہا ہو اور حکم سے بچنے کے لیے کوئی دو نمبری کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اطاعت نہیں کر رہا بلکہ وہ فراڈ اور دھوکہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اسے غلط ٹھہرایا شریعت نے۔ اور پھر سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی پیدائش کو اور پیدائش کے ان لمحات کو کہ انسان ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور ابتدائیں شاید یہ بات اتنی واضح نہ ہوتی ہو جیسے کہ بعد میں اس کی وضاحت ہو گئی، اب زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ بچے کی پیدائش کے مراحل اور کیفیات کیا ہوتے ہیں، اور یہ وہ رہنمائی ہے جو رب یہ کچھ سر انجام دے رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں جتنے کام کرتے ہیں، مشینیں لگاتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تخلیق کرتا ہے ایک بچے کی، لیکن نہ تو اس تخلیق کے سکروز اور باقی چیزیں مشینری کا استعمال کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا ایک حکم، اور اس حکم کے نتیجے میں ایک بچہ جو پھر روئے زمین پر یا اللہ کی اطاعت کی طرف آتا ہے اور یا نافرمانی کی طرف۔ قرآن حکیم نے سورہ زمر ہی میں مثال ذکر کی مشرک کی کہ وہ مشرک غلام کیسا ہوتا ہے جس کے کئی آقا ہو، موحد وہ شخص ہے جس کا ایک ہو۔ تو ایک مالک ہونا آسان ہے، اور اگر سینکڑوں مالک بنائیں گے تو سب کی اطاعت مشکل ہوگی، اس لیے اللہ کے ساتھ بندگیوں میں اور بندگیوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی حکم تمام انبیاء کے ذریعے تمام امتوں کو ہمیشہ سے دیا گیا۔ قرآن کی اسی کا ذکر کرتا ہے کہ انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، کہ مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اولین مخلص مومنین میں شامل ہوں، مسلمین میں شامل ہوں، اور مخلص ہوں، اللہ کے ساتھ بندگیوں میں کسی اور کو شامل نہ کروں۔ اور سورہ اس پارے میں آخری اہم بات جو ذکر کی قرآن حکیم نے، وہ ہے اللہ کی کتاب کو بالاتر کتاب سمجھ کر اسے سیکھنے کے لیے بیٹھنا، اس کے اثرات قبول کرنا، اپنی دلوں کی تبدیلی اور ہدایت کو کا یہی ذریعہ ہے۔ اور قرآن حکیم کی خوبی یا قرآن حکیم کا کمال وہ اللہ کی ہدایت کا آخری کتاب ہونے کا بھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات،
الحمدللہ ہمارا 23واں پارہ قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے پورا ہوا۔ آخری بات جو یاد رکھنے کی ہے اور جو 23ویں پارے کا سبق ہے، جو رہنمائی ہے، جسے ہم نے اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا ہے، وہ اس پارے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 160 ہے، اور یہ آیت اس صورت میں 5 مرتبہ دہرائی گئی ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت ہے۔ اور وہ قرآن حکیم کی یہ الفاظ ہے الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے، یعنی نجات ہے اخلاص والے بندوں کے لیے۔ عمل تھوڑا ہو یا کم ہو، زیادہ ہو عددن یا ادائیگی کے لحاظ سے، لیکن اس میں اخلاص ہے یا نہیں، یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اور شیطان اس بات سے واقف ہے کہ اخلاص ہی وہ عمل ہے جو 2 نمبری نہیں ہو سکتا، اخلاص ہی کی بنیاد پر اعمال قبول ہوتے ہیں اور وزن اختیار کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے شیطان ہمیشہ ہمارے اخلاص کو ختم کرنا اور اخلاص کو متاثر کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے نیت، ارادے اور اخلاص کی فکر اور اسی کی جستجو اور اس معاملے میں حساس اور ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تمام نیکیاں کہیں ہمارے اخلاص کے ختم ہونے یا خود غرضی کے آ جانے یا اخلاص کے پامال ہونے کے نتیجے میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری محنتیں تو زیادہ ہو لیکن وہ کوئی وزن نہ رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے فراوانی کے ساتھ مستفید فرمائے، عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اخلاص کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔